اسلامی سوسائٹی میں اہل اسلام جب بھی کوئی اسلامی موومنٹ، اسلامی تحریک شروع کریں، اس کی بگننگ ہمیشہ اقرا سے ہوگی، یعنی لوگوں کو باشعور بنانا، لوگوں کے اندر وژڈم پیدا کرنا، لوگوں کے اندر عقل و شعور پیدا کرنا، یہ وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے جہاں سے ہمیشہ اہل اسلام کو اپنے مشن کا آغاز کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ میں تمام بڑے بڑے مسائل اور پرابلمز کے رہتے ہوئے پیغمبر اسلام نے اپنے مشن کا آغاز اقرا سے کیا۔ یہی نہیں بلکہ بعد کی زندگی بھی بتاتی ہے کہ اسلامی سوسائٹی میں ایجوکیشن کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ یہاں ایک بات یہ عرض کرتا چلوں کہ اسلامی سوسائٹی میں اور اسلامی ٹیچنگ کے مطابق ایجوکیشن کی کوئی تقسیم نہیں ہے، بلکہ اسلام میں ایجوکیشن کی جو بات ہوتی ہے وہ ایک یونیورسل کانسیپٹ کے تحت ہوتی ہے، یعنی ہر وہ علم جو انسانیت کی فلاح کے لیے ہو، اہل اسلام کو چاہیے کہ وہ اسے پہلی فرصت میں حاصل کرنے کا اسٹرگل جاری کرے۔ بعد کے زمانے میں بھی یہ تو بگننگ تھی کہ آپ نے اپنے مشن کا آغاز اقرا سے کیا، یعنی پڑھو۔ بعد کے زمانے میں بھی جب اسلامی تحریک آگے بڑھی تب بھی آپ نے بار بار اپنے پریکٹسز اور سنتوں سے یہ ثابت کیا کہ اسلامی سوسائٹی میں علم کے حصول کا درجہ بہت اوپر ہوگا۔ مثال کے طور پر جب آپ مکہ سے مائیگریٹ کر مدینہ پہنچے تو پھر وہاں بھی مکہ کے جو مشرکین تھے، آپ کے دشمن تھے، آپ کے خلاف آفینس کرنا شروع کیا، آپ کے خلاف جارحیت کرنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ایک جنگ پیش آئی جسے ہم جنگ بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ جنگ بدر میں تقریباً 70 دشمن کی فوج سے ایرسٹ کر کے لوگ لائے گئے۔ جو لوگ ایرسٹ کر کے لائے گئے، اب یہ ڈسکشن ہوا کہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے، ان کی رہائی کیسے ہو۔ اس وقت پیغمبر اسلام نے دوبارہ ایک بہت بڑا ماڈل اپنے ماننے والوں کے لیے سیٹ کیا، وہ یہ کہ مکہ اس وقت کی صورتحال کے اعتبار سے ایک ایجوکیٹڈ سوسائٹی تھی، جبکہ مدینہ ایجوکیٹڈ نہیں تھا۔ آپ نے ان 70 دشمنوں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ ان میں سے جو لوگ 10 مدینہ کے بچوں کو پڑھا دیں گے، یہی ان کا ہرجانہ ہوگا، فدیہ ہوگا، اور پھر ان کو اس کے نتیجے میں رہا کر دیا جائے گا۔ یہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اسلامی تاریخ میں قائم کیا ہوا پہلا اسکول اور پہلا مدرسہ تھا۔ وہ بھی اس اعتبار سے غور کیجئے، اس طرح آپ نے اسٹیبلش کیا کہ اس اسکول اور مدرسہ کے اسٹوڈنٹس اور طالب علم تو سب کے سب مسلمان، لیکن اس کا ٹیچر سب کا سب غیر مسلم، اور نہ صرف یہ کہ غیر مسلم بلکہ سب کے سب ثابت شدہ اسلام دشمن لوگ۔ اس طرح پیغمبر اسلام نے ایجوکیشن کی اہمیت کو دوبارہ اسٹیبلش کرتے ہوئے یہ بتایا کہ اہل اسلام کو ایجوکیشن کے حصول میں کوئی بھی عذر کو حائل نہیں ہونے دینا ہے۔ ایجوکیشن خواہ کسی سے بھی حاصل کرنے کی ضرورت ہو، خواہ وہ غیر مسلم ہو، حتیٰ کہ وہ اسلام دشمن ہو، اس سے بھی اگر ایجوکیشن حاصل کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو اس سے بھی ایجوکیشن حاصل کیا جائے گا۔ یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ اسلام میں ایجوکیشن کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن میں سورہ فاطر میں ایک جگہ کچھ سائنٹیفک انسیڈنس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی only those of his servants who possess knowledge fear God، یعنی اللہ کے بندوں میں سے صرف وہی شخص اللہ سے ڈرتا ہے جو علم والا ہوتا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں جہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے، اس سے پہلے کائناتی انسیڈنس، جسے آج ہم کہتے ہیں سائنٹیفک فینومینا یا سائنٹیفک انسیڈنس کا ذکر ہے۔ لہٰذا یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو یہ کہہ رہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو اس طرح اللہ تعالیٰ انڈائریکٹلی ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ اہل اسلام کو چاہیے کہ وہ سائنٹیفک ایجوکیشن کو بھی خوب حاصل کریں۔ سائنٹیفک ایجوکیشن کسے کہتے ہیں؟ سائنٹیفک ایجوکیشن دراصل فطرت کے مطالعے کو کہتے ہیں، یعنی اسٹڈی آف دی نیچر کو سائنٹیفک ایجوکیشن کہتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء،
یعنی only those of his servants who possess knowledge fear God، یعنی خدا کے بندوں میں سے صرف وہی شخص اللہ سے ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی علم کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اگر علم نہ ہو تو ایسی سوسائٹی میں کوئی گہری بات نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر علم نہ ہو تو پھر ایسے لوگوں کے درمیان کوئی بہت بڑا مشن کھڑا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر علم نہ ہو تو ایسے آدمی کے درمیان، ایسے سوسائٹی کے درمیان عقل کی بات نہیں کی جا سکتی ہے۔ یعنی بے علم سوسائٹی میں جذباتی باتوں کو تو خوب جگہ ملے گی، لیکن عقل والی باتیں، غیر ایموشنل باتیں، غیر جذباتی باتوں کو کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایسی قوم کے لیے اس دنیا میں بھی ناکامی ہے اور آخرت میں بھی ناکامی ہے۔ تو پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین اسوہ کیا ملا کہ جب بھی کسی نئے مشن کا آغاز کیا جائے تو یہاں یہ نہیں دیکھا جائے کہ ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے، ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، بلکہ جو کچھ اویلیبل ہے اس سے اپنے مشن کا آغاز کر دیا جائے۔ اہل اسلام جب بھی کوئی مشن، اسلامی مشن شروع کرے تو یہ دیکھے کہ سوسائٹی میں علم کا لیول کس درجے پہ ہے، اور جب وہ یہ پائے کہ ہماری سوسائٹی میں علم بہت ہی نچلے درجے پہ ہے تو اس کا پہلا کام یہ ہے کہ لوگوں کو علم کے بارے میں بہت زیادہ باشعور بنائے، لوگوں کو موٹیویٹ کرے، لوگوں کو حوصلہ دے کہ وہ آگے بڑھیں، علم حاصل کریں، خود بھی علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی علم دیں۔ اور تھرڈ لیسن یہ کہ علم کے حاصل کرنے میں کوئی ایکسکیوز نہیں، کسی بھی شرم اور حیا کی کوئی بات نہیں، کیونکہ علم کا معاملہ یہ ہے کہ علم ایک سمندر ہے۔ کوئی ایک تنہا شخص تمام علوم کے حصول کا اور اچیومنٹ کا کلیم نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی شخص اگر ایسا دعویٰ کرتا ہے تو یا تو وہ ایروگینس، گھمنڈی ہوگا، یا پھر جھوٹا نادان ہوگا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہر شرم و حیا کو ختم کر کے آدمی کسی بھی عمر میں ہو ہمیشہ وہ علم کو حاصل کرے۔ جس آدمی سے بھی ملاقات کرے وہ یہ دیکھے کہ اس کے پاس ہم سے زیادہ کوئی علم تو نہیں، جیسے ہی معلوم ہو کہ اس کے پاس کوئی زیادہ علم ہے، انفارمیشن ہے، اس کو ضرور وہ حاصل کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت میں یہ بات آتی ہے کہ وہ جس شخص سے بھی ملاقات کرتے تھے اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتے تھے۔ اب غور کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا کہاں لیول، وہ اسلامی تاریخ میں سیکنڈ کیلف گزرے ہیں۔ مزید یہ کہ ہسٹری سے یہ ثابت ہے کہ بیفور اسلام بھی، یعنی اسلام میں داخل ہونے سے پہلے بھی، وہ سوسائٹی میں ایک وائزسٹ پرسن کے نام سے، دانشمند آدمی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ایک ایسے آدمی کا طریقہ کیا ملا، وہ یہ کہ جب بھی کسی سے ملتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی علم حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا نوجوانوں کے لیے جو ماڈل ملا وہ یہ کہ ہمیشہ سیکھیے اور ہمیشہ سیکھیے۔ اس معاملے میں کوئی ایکسکیوز، کوئی بھی شرم اور حیا اور کسی طرح کی چیز کو اپنے سامنے رکاوٹ مت بننے دیجیے۔